کا دیا ہوا ہدیہ نذرانہ. آپ کو پتا ہے میں اوپر چھت پر ایک کمرہ بنا رہا ہوں، تو یہ مال جو آپ کا ہے یہ اوپر جا رہا ہے. یہ والا مال جو ہے آپ کا اوپر جا رہا ہے. کدھر جا رہا ہے؟ اوپر جا رہا ہے. اوپر جا رہا ہے. اس لیے ہمیں خدا کے لیے کی کلیسیا کے لیے کچھ کرنا ہے. ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ اتفاق نہیں رکھتا. یہ مر رہا ہے، یہ گناہ میں جا رہا ہے، اسے جانے. لیکن یہودا کے خط کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. کیا لکھا ہے یاد کسی کو؟ بعض کو آگ میں سے جھپٹ کر دیا. اس لیے جب گناہ یہ ایک آگ ہے اور اس میں سے آپ جھپٹ کر کسی دوسرے کو بچائیں گے تو یہ آپ کا مال آسمان پر جڑے گا. آپ روحانی طور پر امیر ہوں گے. اور سمرنا کے یہودی کی مسیحوں کی مخالفت کرتے اور ان پر الزام لگاتے تھے، لیکن وہ جھوٹے یہودی تھے جن کا شیطان کی عبادت گاہ سے تعلق تھا، یعنی وہ شیطان کے خادم تھے. یعنی الزام لگانے والا کون ہے؟ شیطان کا خادم ہے. تو مکاشفہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے اس کے تعلق سے؟ کہ شیطان گرا دیا گیا. یعنی کہ ایسے لوگ گرا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، اور آخر کو اس کا انجام بھی یہی ہے کہ بھائیوں پر الزام لگانے والا گرا دیا گیا. اور ہم کلیسیا اپنے آپ میں بہن بھائی ہیں، مسیح میں بہن بھائی ہیں. کیونکہ بائبل کی روح سے جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے. مسیح کلیسیا کا سر ہے. تو ہم کیا ہیں؟ اس کا بدن ہوتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، اور اعضاء ہوئے تو ہم بہن بھائی بھی ہیں. اور بہن بھائیوں میں تفرقے نہیں ہوتے، جدائیاں نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، بلکہ مسیح کی محبت، مسیح کی نصیحت ہمارے اندر ہونی چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کو بچا سکیں. یہ بہت ضروری اور اہم باتیں ہیں. اس کے اندر بہت سی باتیں میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ اگر میں ایک کلیسیا پر ہی آپ کو میسج دوں تو کم سے کم 5 سے 6 ہفتے چاہیے ایک کلیسیا پر میسج کے لیے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سمرنا کی کلیسیا کو حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی. آج بھی کلیسیا کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. کس کی حوصلہ افزائی چاہیے؟ ہمیں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی چاہیے. لیکن آج کی کلیسیا کے اندر ایک دوسروں پر الزام تراشی بہت زیادہ ہے، لیگ پولنگ بہت زیادہ ہے. یہ نہیں بلکہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں. اپنے آپ کو میرے بھائی میری بہن جو کچھ تو کرتا ہے یہ مسیح کے عین مطابق نہیں ہے. مسیح آنے والا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں ہوا میں اڑنا تو اپنے آپ کو درست سمت کی طرف لے کر چلیے. اور درست سمت کا نام کیا ہے؟ یسوع مسیح، جس نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. لفظ پر غور کریں کہ میرے وسیلہ کے بغیر جاتا نہیں ہے، آتا لفظ لکھا ہے. اس کا مطلب وہ بھی اوپر ہی ہے. اس سے یہ مراد ہے
کہ وہ اسی کے پاس بیٹھا ہوا ہے. میرے وسیلہ کے بغیر کوئی اوپر نہیں آتا. اس لیے ہمیں اس وسیلے کو اپنے ساتھ لینا ہے. حوصلہ افزائی اور مضبوطی کی ضرورت تھی کہ وہ عذاب ثانی کو برداشت کر سکے. آج بھی ہمیں دکھ تکلیفیں ہیں اور یہی ہماری ایک دوسرے کے لیے حوصلہ افزائی ہے کہ میرے بہن یہ تیرے دکھ یسوع مسیح دور کرے گا. اس پر ایمان لے گا, اس پر اپنی فکروں کو چھوڑ دے, کیونکہ بائبل کی روح سے جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اپنی فکریں تم مجھ پر ڈال دے کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. تو ہم فکریں نہیں ڈالتے, اپنی فکر خود اپنے اوپر اٹھائے رکھتے ہیں. کتنا بڑا قول متی کی معرفت ہمیں ملتا ہے کہ اے بوجھ کے تھکے ماندو سب میرے پاس آؤ. اکلیسیا کے لیے لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ اے بوجھ کے تھکے ماندے سب میرے پاس آؤ کیونکہ میں تمہیں آرام دوں گا, میں تمہیں دکھوں سے چھڑاؤں گا, میں رہائی دوں گا, میں آپ کی ضروریتی زندگی کو پورا کروں گا کیونکہ میں یہاں یہی ہوں. لیکن اس کے باوجود اتنے بڑے وعدوں کے مطابق تو بھی ہم اپنا بوجھ خود اٹھاتے ہیں, اپنی فکریں خود اپنے اوپر لیے رکھتے ہیں, یا ہماری نگاہ ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے, لیکن اپنی نگاہ صرف یسوع پر رکھیں. وہ سب کچھ دینے میں قادر اور قدوس. آمین. صرف ہمیں ایک دوسرے کو مضبوط کرنا ہے, حوصلہ افزائی کرنی ہے ایک دوسرے کی. اگر وہ آخر تک یعنی موت تک وفادار ٹھہرتے ہیں تو انہیں زندگی کا تاج, کلیسیا کے لیے اگر وہ موت تک وفادار ٹھہرتے ہیں تو انہیں کیا ملے گا؟ زندگی کا تاج ملے گا. کیا زندگی کا تاج حاصل نہیں کرنا چاہتے ہو؟ کیوں جی؟ کرنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ ذرا مرکز 13 ذرا پڑھ دے جلدی سے. شیر صاحب تو نہیں پڑھ دے. کوئی بات نہیں. مرکز 13 جی. اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے دعوت رکھیں گے. اب دیکھ لیں مسیح کے الفاظ کہ میرے نام سے سب لوگ تم سے کیا کریں گے؟ دعوت رکھیں گے, مخالفت کریں گے آپ کی, اور ہو رہی ہے. جی. مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. آمین. آمین. اس لیے ہمیں آخر تک برداشت کرنی. بیگ کرنتھیاں بھی ذرا کر دو 9 بار. تھک جاتے یار, تسی جوان بندے ہو, میرے والا بڈھا بیگ کلام سنائے تم گناہ کر دے. پہلا کہ دوسرا سر؟ ہاں جی, پہلا 9:5 ادھر سے کوئی نہ, پہلا پترس 5:4 بھی نکال لیں. اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے. پہلوان جڑا اپنی طاقت کو قائم رکھنے واسطے ہر قسم کا پرہیز کرتا ہے. وہ لوگ تو مرجھانے والا سیرا پانے کے لیے کرتے وہ ہیں. تو لوگ مرجھانے والا سیرا پانے کے لیے کرتے ہیں, مگر ہم اس سہرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا. ہم اس سہرے کے لیے, کلیسیا کے لیے, اس سہرے کے لیے تردد کرے, محنت کرے جو نہیں مرجھاتا. اور دنیا دے جڑے بھجو دوڑ تگو دود کر رہے ہیں نا, یہ مرجھانے والا سہرا ہے. لیکن اس سہرے کے لیے ہماری محنت, پہلوانی نظر نہیں آ رہی, پرہیزگاری نظر نہیں آ رہی, جو کبھی نہیں مرجھائے گا. پڑھتے جی کبھی کسی نے کیا کسی کر لو. پہلا پترس 5 اس کی 4 آئے. جب سردار گلا بان پہن کھڑا ہو, پڑھا تھک نہیں.
جب سردار گلابان ظاہر ہوگا تو تم کون ظاہر ہوگا؟ سردار گلابان کون ہے؟ نگہبانی کرنے والا خداوند یسوع مسیح جب ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا، جلال کا ابدی صحرا ایسا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں۔ وہ ایسے واسطے دوڑ پچ کرو بھائی، ایسے واسطے دوڑ پچ نہیں ہوتی، ایسے واسطے پتہ کیوں ہے آج میرے جلدیاں چل رہی ہیں، میری کمر چ بھی درد ہے، میں جتنے اچھے نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، آج کمر چ بڑی درد تھی۔ لیکن یہ چیزیں ہمیں مرجھانے والا صحرا ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں جس سے ہماری نگاہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے پیچھے دیکھیں ذرا تھوڑا تردد، اڈیاں چک کے، کوشش کر کے، محنت کر کے، پرہیزگاری کر کے پیچھے دیکھو تو وہ صحرا ہے جرا مرجھائے گا نہیں، لیکن ہم خود اس صحرے کو خود ہم نے نقلی چہرے کے پیچھے چھپا رکھا ہے، صحرے کے پیچھے چھپا رکھا ہے۔ کیا ملی ہے ایسے لوگوں سے جن کی فطرت چھپی رہے، نقلی چہرہ سامنے آئے، اصلی صورت چھپی رہے۔ اس لیے ہم نے اصل خالص کو دیکھنا ہے۔ پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ پھر 10 دن کی مصیبت کا ذکر بھی ہے۔ یہ ایسی مصیبت کا ذکر نہیں ہے جو دنیا کے آخر پر سب لوگوں پر آئے گی، یہ ابھی وہ مصیبت نہیں ہے جو دنیا کے آخر پر سب لوگوں پر آنے والی ہے۔ ابھی تو یہ ہماری برداشت میں ہے، ابھی تو یہ ہماری برداشت میں ہے۔ مکاشفہ 3 باب 10 آیت کے اندر یہ بات لکھی ہے، پڑھنے سے ذرا ہمیں رہنمائی مل جاتی ہے۔ چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا۔ دیکھیں کیا لکھا ہے جی، پھر سے پڑھیے گا۔ چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، میرے صبر کے کلام پر کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے۔ عمل، اعمال جی۔ اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا۔ آزمائش کے وقت جب تیرے پر مشکل ہوگی تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں گا اور مصیبتوں کو اپنے اوپر لوں گا جی۔ جو زمین کے رہنے والوں کے زمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے، جو زمین کے رہنے والوں پر آزمانے کے لیے آنے والا ہے اور واقعی ہی آنے والی ہے، بلکہ یہ کسی عرصے کی مصیبت تھی جو آئے گی، جس کا مکاشفہ ذکر کرتا ہے کہ ایک عرصے کے بعد یہ مصیبتیں آئیں گی۔ جو خاص کر سمرنا کی کلیسیا پر آنے والی تھی، جس دوسری موت کا جو ہم نے ذکر پڑھا، جس دوسری موت کا یہاں پر ذکر ہے وہ ابدی موت ہے۔ یہ تمام بدکاروں کی آخری سزا ہے۔ مکاشفہ 20 باب اس کی 14ویں آیت میں شیر صاحب پڑھ دیا جو بولی تاکہ ذرا پڑھنا پتہ لگ جاتا کہ کی ہے کی۔ اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار جی 20 کی 14 پھر موت اور عالم روا آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ موت اور عالم روا کہاں ڈالے گئے؟ آگ کی جھیل میں جی۔ آگ کی جھیل دوسری موت ہے۔ آگ کی جھیل کیا ہے؟ دوسری موت ہے۔
اور آپ کی جھیل جو ہے اسے دوسری موت کہا گیا ہے. پہلی موت کون سی ہے؟ جو بھی سب پر آئے گی، جس کے لیے سلیمان داؤد نے کہا کہ ایک ہی حادثہ سب پر گزرتا ہے. ایک ہی حادثہ سب پر گزرتا ہے، امیر غریب بادشاہ فقیر، آنی موت ہی. ایک 21:8 پڑھ دیجیے ذرا. مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں جی اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا. یہ دوسری موت ہے. جس کے کان ہو وہ سن لے کہ روح کلیسیا سے کیا فرماتی ہے، ذرا فرمائیے. مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا. دنیا کی سارا کچھ یہ ہوگی. دنیا میں سب کچھ یہی ہو رہا ہے. ہمارے ملک کا جھوٹ سب سے بڑا جو بولا جاتا ہے وہ کیا ہے بتائیں گے؟ لوگوں کو فریب دینا. لوگوں کو فریب دینا. کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے وہ فریب ہی ہے. پوری دنیا میں جھوٹ کے جو لقبی معنی وہ فریب ہی ہے. لیکن جو بولا جاتا ہے لفظ وہ کیا ہے؟ ہر ایک کاروبار کے اندر دیکھیں، جو ایک چیز 10 روپے کی ہے اسے 100 روپے کی بتاتے وہ 20 پر آ جاتے ہیں. اور روپے پر اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، دولت پر اتنا کچھ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ہماری دولت میں برکت ہی کوئی نہیں. روپیہ نیچے سے نیچے گرتا جا رہا ہے. سونا 1,26,000 کچھ کا ہو چکا ہے. تسی ان کے لواس سے رہنا شروع کرو. اس لیے یہ جھوٹ ہے جو پہاڑ بنتا جا رہا ہے. اس لیے اپنے کاروبار میں بھی اپنی یسوسی کو سامنے رکھتے ہوئے ایمانداری سے کریں گے تو خدا اس میں برکت ڈالے گا. اور یہ میرا تجربہ ہے، اور اس تجربے کا ستون میں سامنے کھڑا ہوں، اور خدا برکت دیتا ہے. آمین. تو اس لیے ان تمام دنیا کے اندر جو گھنونے کام ہیں جو بھی پڑے گئے اس سے باز آ جائیں گے. یسوع آنے والا آپ کے لیے لفظ کلیسیا کے لیے لفظ ہے کہ اس پر افسون نہیں چلتا. لیکن آج ہم خود جادوگری میں پڑے ہوئے ہیں. پیروں کے پاس داغے توید ہر چیز ہماری جو ہم اپنے آپ کو کلیسیا کہتے ہیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. کیسی فکر مندی کی بات ہے جو ابھی نذیر صاحب نے میٹنگ لیڈ کرتے ہوئے کہی کہ ان کی مسز وہاں پر ہو رہی بخار ہو گیا. میرے لیے کیا کریں؟ ایک بابے کے پاس جائیں، وہاں سے تویز لے کر آئیں. تو آٹے بدلے نیک باقی تویز ہی دے دیں. یہ نہیں اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کروائیں. یہ ایمان. اور رات جب میں گیان سے ملنے کے لیے تو پتا وہ کیا کہہ رہی تھی؟ بھائی صاحب میرے بخار سی تو جدو تسی آئے نا میرے پسینہ آیا بخار اتر گیا. میں کہنے میرے نہیں قربانی. خدا یہ سب کچھ کرتا ہے. اس لیے
ہمیں اپنی تمام فکروں کو اپنے مسیح کے ساتھ جوڑنا، یہ سب کچھ کرنے ہوتے ہیں، یہ اختیاری ہونا ہے۔ آمین۔ تو ہم کیسی کلیسیاں ہیں؟ ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں، سمرنا کی کلیسیا کا نمونہ اسی لیے دیا گیا ہے، وہ آج تک کیوں قائم ہے؟ ہزار ثانی دکھ سہ کر، ہر چیز کو برداشت کر پر اس کے ساتھ قائم ہے۔ تو ایسا ہی آخر پر ہونا ہے، جو دکھوں کو برداشت کر کر قائم رہے گا، اس کے لیے ان 7 کلیسیوں کے خطوں کے اندر آخر پر جو بات لکھی ہے وہ ہمارے لیے قابل غور ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو آخر تک قائم رہے گا، جو آخر تک قائم رہے گا، جو آخر تک قائم رہے گا، وہ زندگی کا تاج ہے۔ اور زندگی کا تاج دسو ہم کس طرح ہے؟ ابھی تھا میرے پاس، میں نے آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بیان کرنی تھی، لیکن ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ زندگی کا تاج کیسا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ کس نے دیکھا تھا؟ اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ ہاتھ کیوں نہیں کھڑا تھا؟ زندگی کا تاج یسوع مسیح ہے، اسے تاج کہا گیا ہے۔ ہاں جی، ڈاڈا کے بولنا، وہ کہتے ہیں پادری صاحب کچھ ہو ہی نہ کہہ دیں۔ یسوع مسیح ہماری زندگی کا تاج ہے، اسے کہتے ہیں، اس کے سوا کوئی زندگی دے نہیں سکتا، کیونکہ دے سکتا ہے، دے سکتا تو لحاظ سے رکھو۔ کیوں جی آصف صاحب؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ آؤ چلیے یسوع دے کول، یہ ایک نیا گیت ہے، آؤ چلیے یسوع دے کول، جتھے کسے شے دی نہیں لوڑ، جتھے کسے شے دی نہیں لوڑ، اوتھے ہر شے دے انمول جڑی دنیا دے نہیں۔ آمین۔ تو آئیں انمول کے پاس چلے، جس کا کوئی مول نہیں، وہ بیش قیمت ہے۔ آمین۔ تو ہم اپنے آپ کو ایز اے کلیسیا سمجھتے ہوئے ہم ان تمام دنیا کے فانی کاموں کو، فنا ہونے والوں کو چھوڑ کر ابدی پر نگاہ کریں، اور ابدی ایک ہی نام ہے جو ہمیں پہنچا ہے، اور وہ یسوع ہے۔ خدا ہم سب کو بڑے